من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحمد لله رب العالمين ان وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوستدار چانے عالم تابع اولاد علی ملت حضرت خلیل صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوں. ایک تو مسجد کا تقدس ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو کبھی پامال نہیں کرنا. یہ اللہ کا گھر ہے. جو لوگوں کے کام کرنے والے ہیں نا، ادھر ایک بندہ موجود ہے، کوئی بھی وہ جو ریکارڈنگ کرنے والا ہوگا، آپ سارے موبائل بند کریں اور جیب میں ڈالیں. ہماری باتوں کو اپنی موبائل میں جگہ نہ دیں، دلوں میں جگہ دیں. موبائل سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، دل سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ایک جس کی ذمہ داری ہے نا، سارے کام وہ نہ کیا کرے، کچھ اپنے آپ کو ترتیب دیں. اللہ کے گھر کا تقدس سب سے پہلے ہے. یہ بالکل کوئی طریقہ کار نہیں آپ ہجوم، یہ اپنے آپ کو، آپ یہاں جمعے میں آتے ہیں، میرا تو خیال یہ سارے موبائل گھر رکھ کے آئے ہیں. جمعے والے دن جو آپ کو یہاں ممبر سے پیغام ملے اس کو دل اور سینے میں جگہ دیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے جو طریقہ کہا مجھے نہیں ہے. آپ آئندہ انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی اچھی تربیت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی محبت میرے ساتھ کیا ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے گھر کا تقدس سب سے پہلے ہے. یہ ادھر جامع مسجد رحمت اللہ عالمین ہوتی پھر میں ان کو بتاتا یہ ایسے کیسے ہوتا ہے. میں جمعے والے دن خبردار ان کو موبائل یوز نہیں کرنے دیتا. مسجد کی حدود کے اندر موبائل استعمال کرنا بالکل ممنوع ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے. باہر ہوتے ہیں نا جلسوں میں جہاں آپ کی ملاقات ہو سکے، پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر 14,000 کا لشکر تھا. 14,000 کا لشکر تھا. صحابہ فرماتے ہیں صرف اونٹوں اور گھوڑوں کے چلنے کی قدموں کی آوازیں تھی، باقی کوئی آوازیں نہیں تھی. اور جب تکبیر کا نعرہ لگتا تھا پھر نعرہ ہے تکبیر سے. ہاں، پھر جب نعرہ لگانا ہے پھر کفر کی بھی دیواریں لا دینی ہے. لیکن یہ آپ کی ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے. مسجد کا تقدس کا بہت خیال کیا کریں. سب سے پہلے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی پیغام سننے آئے تو یہ موبائلوں میں نہیں، اس کو سینوں میں اور دماغ میں جگہ دیں. میں آپ کو سچی بات کر رہی ہے، وہ جو بابا جی ہمیں سنا گئے ہیں. اب آپ کی تربیت کا وقت ہے، تربیت بھی وہ فرما گئے ہیں. اب آپ نے تربیت نہ دی تو میں ڈانگ جائے تو ہم سارے تربیت کراؤں. بالکل نیا طریقہ کار نہیں ہوئے گا، بالکل نیا طریقہ کار نہیں ہوگا کہ کسی بے جمعے بے علام کی طرح کا دیت رہوں. بالکل طریقہ کار اور لائن دے اندر آؤ. سب کا مطلب کہ آگے پیچھے ہونا منع ہے. فرمایا گیا کہ جڑا سخت ہو کے پیچھے ہوگا دل ٹیڑھا ہو جائے گا. اس کی کو وجہ لہذا تسی ترتیب سیکھو. مسجد دے آن دے آداب، مسجد اندر بیٹھن دے آداب، اور جو جس کا ذمہ داری ہو اپنی ذمہ داری ادا کرے. بالکل یہ نہیں کہ سارے ایک کو کام کرے تو ہو. ٹھیک ہے، آئندہ تو بعد مسجد کے اندر اس طرح نہیں ہوئے گا. میں نے کہا مل کے نہایت خوشی ہوئے گی کہ اگلی بار میں آمد ہے ترتیب ہو گئی. تقریباً نوجوان بیٹھے ہو، تسی اس امت کی امید ہو، اور تسی یہ آنا علامہ اقبال نے فرمایا کہ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اور یقیناً علامہ اقبال بڑی بڑی گل کر دیا. وہ کہندا جڑے حرم ہیں نا دو، مسجد نبی تے مکہ مکرمہ، انہاں دا آستانہ سجادہ نشین تو ہے.
غور کر اپنی ہر عادات، اپنی ہر فسائل اور اپنی ہر چیز کے اوپر غور کر کے تو اس حرم دا سجادہ نشین ہے۔ غور کرو تسی بھی کہ اسی مسلمان اسی حضور دے چاہن والے ہیں، ساری دنیا دی نظر اس ٹائم لبیک علیہ کی طرف کہ کدھر جانے اور کی کرتے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اپنے کردار کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، اپنی ہر چیز کے اندر ترتیب لے آئے، بے ترتیبی نہیں چلے گی، بلکہ کم از کم میرے ہونے بھی چلے گی، بالکل ہی بے ترتیبی نہیں چلے گی، اور ہر چیز کا آداب اور ہر حق کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ اتنے رکھا جائے، جڑی شاخ بھی بات جائے نا وہ بھی بڑھ دیتی جاتی ہے۔ اس طرح تسی بھی اپنے حدود اور اپنی قیود اور مسجد دیان دے آداب، بیٹھن دے آداب، گفتگو سنن دے آداب۔ میں بڑا پریشان ہویا کہ علامہ صاحب لاہوروں آئے شورا دے ممبر ہیں، انہاں کی اتنی قربانی کو گفتگو کر رہے ہیں، تسی سیلفیاں لے رہے ہو یار مسجد کے اندر، بالکل یہ نہیں چلے گا۔ اور قاضی صاحب نے تہاڈی تربیت کی کیوں نہیں کی، لیکن تسی جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے۔ کچھ مقامات ایسے جیسے جذبات پہ قابو رکھنا بھی ہے، تے جے موقع بن جائے جیسے آنے ہوں تے اسی دکھا بھی دیں دستے ہیں جذبات کے اندر کنوان جدو جذبات اس کو کہنے کہ جدو اسی مذاکرات کر رہے سن تو علامہ صاحب نے فون آیا، انہوں نے کہا علامہ صاحب تہاڈے مذاکرات کڑے نو کامیاب ہون یا ناکام ہون، سانو ایک باری موقع دینا، اسی تانوں جناب ٹپ کے دکھانا جتھے جذبات کا موقع ہے نا۔ انہوں نے کہا تہاڈے مذاکرات کامیاب ہو جان یا ناکام ہو جان، اسی تانوں جناب ایک باری ٹپ کے دکھانا جذبات نہیں۔ لیکن گل یہ ہے کہ جتھے ترتیب اور جتھے ادب آداب ہوتے ہو سیکھنا، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد اسی جمعہ پڑھا گے، اس تو بعد اسی اپنی ثبوت دینا اس گل کا کہ اسی اطمینان نال آرام نال سارے نمازی گزر سکیں۔ اور اسار کا مطلب ہے اللہ صحابہ کرام جنگ کے دوران پیالہ کتنے منہ سے پھریا جی پانی کا، کتنے منہ سے پھریا، چار کا کہنے نا، کئی چار کا کہنے، کئی پانچ کا کہنے، وہ حدیث اتنے منہ تو پھریا۔ انہوں کی مطلب ہے کہ اسار اپنے نالوں دوسرے میں پہلے کرنے نہیں، تسی جناب اپنے دھکے مار کے پیار ہو، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ اسار بھی سکھنا کہ اپنے نالوں دوسرے میں فوقیت دینی، اسی پیچھے بھی رہ گئے تو کوئی گل نہیں۔ اور یاد رکھنا رب کسی دے اخلاص کو پیچھے رہن نہیں دیتا۔ میں اپنی گل کر رہتا ہوں، میں سب لوگ آخر سے بہتا ہوں سی سب رب نے دھکا لا کے زبردستی آگے کھڑا کر دیتا۔ یہ یاد رکھنا جڑا وہ تے آخر پہ کھڑا یا تے ہاتھ بن کے کھڑا نا، اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اخلاص برکت نال ایک دن اتنے آگے بیٹھا رب رہن نہیں دیتا۔ جنہوں نے ساڑھے قائد محترم فرماتے سن کہ جنہوں نے ایک مٹھ جو دیتے نا، حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوتے کتنا سامان لے کے آئے، اونٹ لے کے آئے، گھوڑے لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے۔ حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجورا لے کے آئے، حضور نے فرمایا سارے سامان دے ہوتے نا، ان گھوڑے دے ہوتے ایک کھجورا کی جائے، سونے چاندی دے ہوتے، اصل اخلاص کو لے جاتا، یہ نہیں کہ تھلے والا